آصف علی زرداری صاحب کو ہم خطاب کرنے نہیں دیں گے. شور جو ہے وہ ان کی جانب سے کیا گیا. پلے کارڈز اٹھائے, عمران خان صاحب کی تصویریں اس پہ لگی ہوئی تھیں. گو زرداری گو, خان تیرے جانثار بے شمار بے شمار, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. عسکری قیادت اور چیف جسٹس آف پاکستان دعوت کے باوجود مشترکہ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. عمران خان صاحب نے بھی کیٹیگوریکلی جو ہے وہ یہ کہہ دیا بولنے والے کچھ عقل کا استعمال کریں. شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ جناب وہ مجھے ڈیفیمیشن کا ایک نوٹس بھیجنے والے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا. آصف علی زرداری صاحب کو وہاں پہ خطاب کرنا تھا, خطاب کیا انہوں نے, لیکن اس خطاب کے دوران کیا کچھ ہوا, کیا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور کیا یہی کچھ ہونا چاہیے تھا, تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ جناب وہ مجھے ڈیفیمیشن کا ایک نوٹس بھیجنے والے ہیں. اس کے اوپر بھی ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ آخر اس نوٹس کا کیا ہوگا. تھوڑی دیر میں ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے ذرا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بارے میں بات کرتے ہیں. جناب یہ اجلاس جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے اس سے خطاب کیا. خطاب شروع ہونے سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے جو ممبرز تھے, آزاد ممبرز تھے, انہوں نے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ جناب ہم اس کے اندر بھرپور احتجاج کریں گے اور آصف علی زرداری صاحب کو ہم خطاب کرنے نہیں دیں گے. خطاب تو خیر انہوں نے کیا, شور کے اندر کیا, تمام چینلز کے اوپر جو ہے خطاب لائیو دکھایا جا رہا تھا, لیکن اچھا خاصا شور جو ہے وہ ان کی جانب سے کیا گیا. پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے, عمران خان صاحب کی تصویریں اس پہ لگی ہوئی تھیں, اور جیسے ہی مطلب سب سے پہلے تو قومی ترانہ جو ہے وہ وہاں پہ پڑھا گیا. اس کے بعد جس کے فوری بعد جو ہے نعرے بازی شروع ہوئی, اس کے بعد تلاوت شروع ہوئی, تو پھر تلاوت اور نعت پڑھی گئی, تو اس کے بعد اس وقت جو ہے وہ نعرے بازی بند ہو گئی. لیکن جیسے ہی ان کا خطاب شروع ہوا تو ایک دم نعرے بازی جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گئی, اور گو زرداری گو اور عمران خان صاحب کے حق میں خان تیرے جانثار بے شمار بے شمار, اس طرح کے نعرے جو ہیں وہ لگائے گئے. اچھا, اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جمشید دستی صاحب نے جو ہے وہ بالکل ڈائس کے پاس آ کے عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہاں پہ لگائی, لیکن سیکیورٹی نے جو ہے اس تصویر کو وہاں سے ہٹا دیا. اور آصف علی زرداری صاحب اوبویسلی ایک تو عام طور پہ نا قومی اسمبلی کے اندر جب اس طرح کا کوئی خطاب ہوتا ہے تو شور سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ایئر فونز لگا لیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو کم از کم آپ جو ہونے والا شور ہے اس سے ڈسٹرب نہ ہو. روایتی طور پہ ہم نے یہی دیکھا ہے. لیکن آصف علی زرداری صاحب نے کوئی ایئر فونز یا ہیڈ فونز جو ہے وہ نہیں لگائے ہوئے تھے, اور ویسے ہی انہوں نے خطاب کیا, بٹ ہی لکڈ ویزیبلی اریٹیٹڈ کہ یار میں بات کر رہا ہوں اور بیچ میں یہ ہو رہا ہے. اچھا, یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اس سے پہلے عارف علوی صاحب جب صدر تھے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, تو جب وہ بھی خطاب کرنے کے لیے آتے تھے تو اس وقت کی جو اپوزیشن جو آج حکومت میں ہے, مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, JUFA, یہ لوگ بھی بالکل اسی طرح احتجاج کرتے تھے اور بھرپور قسم کا احتجاج کرتے تھے. تو وہ روایت جو ہے وہ ویسے ہی برقرار رہی ہے. ایک کہاوت ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. میں چلو آسان الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو لیکن کیا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ آئیڈیلی تو نہیں ہونا چاہیے. مطلب امریکہ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ پریزیڈنٹ جب اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کرتا ہے تو تمام جو پارٹیز ہوتی ہیں, چاہے ڈیموکریٹس ہوں, ریپبلکنز ہوں, وہ آرام سے بیٹھ کے ان کی بات سنتے ہیں, اور ایکچولی ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ان کی کہی ہوئی بات کے اوپر جو ہے وہ کلیپ بھی کرتے ہیں, ان کو داد بھی دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ بالکل الٹا ہے. زیادہ میرے لیے ورثم جو چیز تھی, جو زیادہ تھوڑی سی مطلب اچھی نہیں تھی مناظر کے لحاظ سے, وہ یہ تھی کہ ڈپلومیٹس سارے جو ہے وہ مختلف ایمبیسڈرز اور ڈپلومیٹس جو ہیں وہ سارے لابی کے اندر بیٹھے ہوئے سب کچھ دیکھ رہے تھے. کیا سبق لے کے جا رہے ہوں گے وہ, اور ہر دفعہ ہی لے کے جاتے ہیں, ظاہری بات ہے وہ ہر دفعہ آتے ہیں, ہر سال آتے ہیں, ہر سال آ کے یہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس خطاب کو دیکھتے ہیں, تو وہ کیا دیکھیں گے کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. لیکن انفارچونیٹلی ہماری ڈیموکریسی کا یہی حال ہو چکا ہے کہ اب ہر سائیڈ جو ہے جو اپوزیشن سے تعلق رکھے گی وہ اسی طرح کے خطاب کرے گی. احمد وڑائد صاحب ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جی عسکری قیادت اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ دعوت کے باوجود مشترکہ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. روایتی طور پر عسکری قیادت صدر کا خطاب سننے آتی رہی ہے, ماضی کے اندر آتی رہی ہے, لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں تھی. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا وہ جو سعودی عرب والا معاملہ تھا اس کے اوپر. اس میں جناب ایک ڈیولپمنٹ تو سب سے پہلے یہ ہوئی ہے کہ رضوان غلزئی صاحب ایک جرنلسٹ ہیں,
انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی اپریل 2022 میں ہونے والے رجیم چینج آپریشن میں سعودی عرب کا کوئی کردار نہیں تھا. عمران خان کی جیل میں پارٹی رہنماؤں سے گفتگو. تو شیر افضل مروت صاحب نے وہ جو شرلی چھوڑی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بھی اس بات کی نفی کر دی ہے. مطلب باقی ان کے مونس صلاحی ہو گئے, زلفی بخاری ہو گئے, پارٹی خود ہو گئی تحریک انصاف, ان کی جانب سے بھی اس کا رد عمل آلریڈی آ چکا تھا, لیکن اب انہوں نے عمران خان صاحب نے بھی کیٹیگوریکلی جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ جناب سعودی عرب کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں تھا. اس کے بعد مزمل اسلم جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور کے پی گورنمنٹ کے اندر سرو بھی کر رہے ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا. ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے. انہوں نے کہا الحمدللہ آج عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی. ان کو اطلاع دی سعودی عرب سے منسلک رجیم چینج سے متعلق پروپیگنڈے کی. پروپیگنڈا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. پروپیگنڈا کس کی طرف سے؟ شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے. انہوں نے کہا وہ آگے سے ہنسے اور بولے میری حکومت ختم ہونے سے چند ماہ پہلے سعودی عرب کے دورے میں میرے بغیر اصرار کیے محمد بن سلمان نے فوری $3 ارب کا ڈپازٹ جاری کیا اور $1.2 ارب کی آئل فیسلٹی بھی دی جو آج تک پاکستان کے پاس امانت ہے. اور صرف ایک ہفتے پہلے میری حکومت کے جانے سے دوسری OIC کا انعقاد سعودی عرب کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا. آخر میں بولے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, آخر میں بولے بولنے والے کچھ عقل کا استعمال کریں. تو بولنے والا تو ایک ہی ہے اور وہ ہے شیر افضل مروت صاحب. تو یہ شیر افضل مروت صاحب کے لیے پیغام تھا کہ اچھا آج وہ بھی یہ جو مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس تھا اس میں شرکت کرنے کے لیے وہ بھی تشریف لائے. تو وہاں پہ دوبارہ ان سے صحافیوں نے پوچھا کہ وہ بھائی جان وہ جو آپ نے جو کچھ کہا ہے اس کا کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا وہ میری ذاتی رائے تھی, لیکن انہوں نے اپنے الفاظ کے اوپر وہ قائم ہے, بات انہوں نے واپس نہیں لی. انہوں نے کہا یہ میری ذاتی رائے ہے, ذاتی رائے کر کے انہوں نے ختم کیا. تو یعنی آئی ہیو ٹو سے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک سینئر رہنما جو ہے وہ یہ بلیو کرتا ہے, ایون دو اس کا لیڈر بلیو نہیں کرتا, اس کی پارٹی بلیو نہیں کرتی, اس کے تمام جو دیگر رفقا ہیں وہ کوئی ان میں سے بلیو نہیں کرتا کہ سعودی عرب کا کوئی ہاتھ تھا. لیکن شیر افضل مروت صاحب ابھی بھی بضد ہیں کہ نہیں وہ سعودی عرب کا عمران خان کو ہٹانے میں ہاتھ تھا. اچھا, اس کے بعد آج صبح انہوں نے ایک ٹویٹ کیا میرے بارے میں. انہوں نے کہا مسٹر منصور علی خان, I have decided to sue you for defamation and damages for your various false vlogs. You will have to prove your allegations. My lawyer Riaz Hanif Rahi, advocate Supreme Court, will issue you notice shortly. تو انہوں نے میرے بارے میں کہا کہ جناب میں آپ کو جو ہے وہ ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیج رہا ہوں. You have to prove your allegations. I don't think I have to prove anything. You are quite enough to prove those allegations yourself. آپ نے سعودی عرب کے بارے میں میرے خیال میں سب کے سامنے یہ بات کی ہے اور آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ جناب آپ غلط بول رہے ہیں. اور تو اور آپ کے پارٹی کے سربراہ آپ کے اپنے عمران خان صاحب میرے کپتان وہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ نیڈ ٹو پروو اینی تھنگ, بٹ اسٹل یو آر موسٹ ویلکم. ظاہری بات ہے اگر آپ عدالتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اگر آپ اپنا یہ اسٹیپ بھی اٹھانا چاہتے ہیں موسٹ پرابلم ظاہری بات ہے ایسے نہیں ہوگا تسی کچھ کرو گے تو پھر اسی بھی چپ کر کے بیٹھے رہو گے. ظاہری بات ہے ہمارے پاس بھی لائرز ہیں, ہم بھی اس کا جواب جو ہے وہ ضرور دیں گے. تو یو آر موسٹ ویلکم, واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو یو آر موسٹ ویلکم. اچھا, اس کے علاوہ جہاں پہ نوٹسز کی بات ہو رہی ہے تو نوٹسز صرف یہاں پہ نہیں ہو رہے بلکہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے ڈان نیوز نے یہ خبر دی ہے. اور ڈان نیوز کہتا ہے کہ جی the federal government on the request of Punjab has approached the United States to initiate legal action against PTI's leader Dr. Shahbaz Gill for inciting gender-based violence through unwarranted and hateful tweets against a female police officer. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب جو وفاقی حکومت ہے پنجاب حکومت کی درخواست کے اوپر انہوں نے امریکہ سے رابطہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر شہباز گل کے خلاف جو ہے وہ قانونی ایکشن لیا جائے, کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ایک خاتون پولیس آفیسر کے خلاف ٹویٹس کی ہیں اور ایک سیریز پوری ٹویٹس کی ہے. تو ان سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ جی آپ ایکشن لیں. اس میں لکھا ہے جی ریٹن بائی دا پروونشل گورنمنٹ the letter has been addressed to Mr. Donald Blum, the US ambassador in Pakistan. یعنی کہ پاکستان کے اندر جو امریکی سفیر ہیں ان کو یہ خط لکھا گیا ہے. We are constrained to reach out to the US government in order to express our grave concern over activities being carried out by dual national Dr. Shahbaz Gill, currently residing in the United States, and seek your kind assistance in this matter. کہ جی ہماری جو ہے وہ تشویش کا اظہار ہم کرتے ہیں اور یہ جو ڈیول نیشنل ہیں دوہری شہریت رکھنے والے ڈاکٹر شہباز گل جو کہ اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں, تو ان کے حوالے سے ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ ہمارے شدید تحفظات ہیں اور اس لیے ہم آپ سے رابطہ کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا کہ جی it said Dr. Shahbaz Gill through February 17 tweets from his official account leveled wild and unsubstantiated defamatory allegations against Dr. Anush Masood Chaudhary, SSP investigation of Lahore with respect to May 9, 2023 investigation being conducted by her. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر انوش مسعود چودھری جو SSP ہیں پنجاب پولیس کی, ان کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے مختلف قسم کے الزامات ان کے اوپر لگائے ہیں
اور وہ اور ان کی جو تحقیقات ہو رہی ہیں 9 مئی سے ریلیٹڈ، اس سے متعلق جو ہے وہ ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں. دیز میٹرز آر پینڈنگ بفور کورٹس ان پاکستان. یہ معاملات آلریڈی کورٹ میں چل رہے ہیں. The Punjab police will lodge a formal protest with the United States Embassy and other relevant officials of the US government to seek appropriate civil and criminal proceedings against Dr. Shahbaz Gill in Pakistan and the US in accordance with the law. انہوں نے کہا کہ جی پنجاب پولیس جو ہے باقاعدہ طور پہ امریکی حکومت سے، امریکی سفارت خانے سے جو ہے اس کی ایک باقاعدہ کمپلین بھی کرے گی ان ٹویٹس کی وجہ سے. Since Dr. Gill is a dual national, he is subject to US and Pakistani laws. The letter says, given the gravity of the incident matter, it is requested that the United States government, via its appropriate agencies and departments, investigate, inquire and take all necessary legal measures against Dr. Gill as per the applicable law. The instant communique is within prejudice to any other rights and remedies available with us and or Dr. Anush against Dr. Gill accordingly. انہوں نے کہا کہ جی جو بھی متعلقہ قوانین ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، اور ہم لوگ بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں ڈاکٹر انوش جو ہیں جن کے اوپر یہ ایس ایس پی جو پولیس ہیں وہ کوئی بھی کارروائی کرنے کا حق رکھتی ہیں. تو یہ ایک کمیونیکیشن یہ ہوئی ہے. دوسری جانب جناب خواجہ سعد رفیق صاحب نے، اب یہ ایک بڑے سینئر رہنما ہیں ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون کے، ان کی جانب سے آج ایک ٹویٹ آئی اور وہ اپنی ہی حکومت کے لیے میرے خیال میں کافی تھی. انہوں نے کہا کہ جی سوشل میڈیا ایپ ایکس یعنی کہ ٹویٹر کے اوپر جو پابندی ہے اسے ختم کیا جائے، اس کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے. اور انہوں نے کہا کہ جی سوشل میڈیا ایپ ایکس پر پابندی ختم کی جائے. نگراں دور میں ایکس پر لگائی گئی پابندی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جگ ہسائی سے بچا جائے اور سیاست کا مقابلہ صرف سیاست سے ہو. ویری گڈ ایڈوائس میرے خیال میں. خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی اچھی یہ بات کی ہے. میں آئی آلویز ہیڈ ٹریمنڈس رسپیکٹ فار ہم، اور وہ اس موقع کے اوپر جب اپنی ان کی حکومت ہے تو وہ خود اس ایک اقدام کی طرف جو ہے وہ پن پوائنٹ کر رہے ہیں کہ جناب ایکس جو ہے اسے کھلنا چاہیے. یہ جو وی پی این کے ذریعے ایکس کو آپریٹ کرنے کا ایک طریقہ کار بن گیا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور کیونکہ لوگ کر رہے ہیں. اگر آپ کا روکنے کا بھی مقصد تھا تو لوگ کر رہے ہیں. اس سلسلے میں بائی دا وے اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ پچھلے دنوں عدالت کے اندر جو جواب جمع کروایا گیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب جو وزارت داخلہ کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا اس میں کہا جی ملک کی سیکیورٹی کے لیے، سلامتی کے لیے جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور اس وجہ سے ہم نے درخواست کی ٹویٹر سے کہ جناب فلاں فلاں چیزوں کو ہٹائیں یا ان اکاؤنٹس کو جو ہے بند کریں، لیکن ہمارے درخواست کو جو ہے وہ رد کر دیا گیا. اس وجہ سے پھر یہ قدم اٹھایا گیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ٹویٹر کو ویسے ہی بلاک کر دیا یہاں پہ. اچھا یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ ٹویٹر کو جو ہے وہ کسی ایک ملک نے جو ہے اس طرح کا قدم اٹھانے کا کہا گیا ہے، بلکہ آج ہی ایک لسٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے گوگل سے، اب گوگل جو ہے وہ یوٹیوب کو اون کرتا ہے، تو گوگل سے بھی جو ہے وہ مختلف ویڈیوز، مختلف چینلز کی مختلف ویڈیوز کو ہٹانے کی درخواست جو ہے وہ کی گئی، لیکن گوگل نے بھی جو ہے بہت سی ویڈیوز کو ہٹانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ پولیٹیکل کامنٹری ہے، پولیٹیکل کامنٹری کے اوپر جو ہے وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اسے ہٹا نہیں سکتے. دس از بیسکلی کالڈ دا فریڈم آف اسپیچ، کہ آپ جو ہے وہ تنقید کریں، اور تنقید کا حق جو ہے وہ سب کے اوپر ہے. آرٹیکل 19 پاکستان کا جو ہے ویسے ہی سب کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. لیکن شیر افضل مروت صاحب جو ہیں پھر بھی بڑے سینسٹیو ہو گئے. انہوں نے کہا جناب تاڑی ایسی تیسی، جبکہ میں نے ایز سچ ان کے اوپر کوئی پیسے لینے کا الزام نہیں لگایا ہوا، کسی چیز کا الزام نہیں لگایا. جو انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں، جو انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں، مطلب ان کی اپنی پارٹی نے ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا، وہ جس قسم کے بیانات دیتے رہے، اور اب یہ حالیہ یہ جو سعودی عرب کے حوالے سے جو بیان دیا میں نے اس پہ کامنٹری کی ہے، اور وہ میرا حق ہے، وہ میں آئندہ بھی کروں گا. تو جو مرضی آپ نے قانونی نوٹس بھیجنا ہے، جو بھی کرنا ہے آپ 100 دفعہ کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے. کامنٹری کرنا میرا رائٹ ہے، سمپل از دیٹ. اچھا جی، نوٹسز کا جہاں پہ معاملہ ہے تو وہاں پہ رؤف کلاسرا صاحب بھی جو ہیں وہ بیچ میں ہیں. رؤف کلاسرا صاحب جو سینئر اینکر پرسن ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا، فارمل لیگل پروسیس آف ریکوری آف مائی پینڈنگ ڈیوز ٹیلون گروپ سیالکوٹ ٹیلون نیوز HT ہیز بگن. انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس کی باقاعدہ کارروائی شروع کر دی ہے. ٹیلون گروپ بریچڈ سائنڈ کانٹریکٹ ود می، مسٹر قیصر بریار، مسٹر سلیم بریار اینڈ مسٹر یوسف بیگ مرزا. 3 افراد کو انہوں نے نامزد کیا ہے. Our main 3 accused parties in my case and now will face trial at Islamabad court. As it's being reported, Mr. Shajeel Memon is the new owner of the channel, so he is also being formally informed about these legal developments involving Telon Group, Telon TV. Before making final payments to Bariar brothers, Mr. Memon should warn them about pending liabilities. تو انہوں نے کہا کہ جناب میں نے باقاعدہ آغاز کر دیا ہے 3 افراد کے خلاف، اور شجیل میمن صاحب جو کہ ٹیلون نیوز کے نئے مالک ہیں ان کو بھی میں نے انفارم کر دیا کہ بھائی جان یہ میں کام کر رہا ہوں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ لیگل پروسیڈنگز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، پینڈنگ ہے، یا آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. 2 نئی تعیناتیاں ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. ایک پاکستان تحریک انصاف کی اور ایک موجودہ حکومت نون لیگ کی جو حکومت ہے اس کی ہوئی ہے. ایک تو جناب تحریک انصاف نے یہ نوٹیفکیشن نکالا ہے، اور اس میں شعیب شاہین صاحب
جو ان کے ایک سینئر رہنما ہیں اور انہوں نے ادھر اسلام آباد پنڈی سے جو ہے وہ الیکشن بھی لڑا تھا، تو ان کو نوٹیفائی کیا گیا ہے ٹو فارم بلاک کوڈ لیول آرگنائزیشنز اکراس پاکستان. مختلف تنظیم سازی بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ وہ والی تنظیم سازی نہیں ہے، او والی او جڑی دوسری تنظیم سازی ہے وہ نہیں ہے. تنظیم سازی کے لیے جو ہے وہ ان کو تعینات کیا گیا ہے اور ہی ول بی رپورٹنگ ٹو دا سیکریٹری جنرل آفس. مطلب یہ تعیناتی جو ہے وہ آج ہوئی ہے عمر ایوب صاحب کے سگنیچر سے. اس کے علاوہ دوسری تعیناتی ہے وہ ہے جناب شہباز وڑائچ صاحب. شہباز شریف صاحب نے جو ہے شہباز وڑائچ کو پی ایم ہاؤس کا جو ہے وہ میڈیا یا پرائم منسٹر کا میڈیا کوآرڈینیٹر باقاعدہ تعینات کر دیا ہے. کیبنٹ ڈویژن نے بدر شہباز کی وزیر اعظم کے میڈیا کوآرڈینیٹر کے طور پہ تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی باقاعدہ طور پہ جاری کر دیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ پنجاب بھر میں 5 جون سے پلاسٹک تھیلوں کے استعمال کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے جو ہے وہ ان کی زیر صدارت اجلاس ہوا اور اس میں کہا گیا کہ جی اس پابندی کا جو ہے وہ اس کی جو اجازت ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے بھی دے دی ہے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ 22 اپریل کو ارتھ ڈے منایا جائے گا اور پلاسٹک کو نہ مہم کا آغاز ہوگا. پلاسٹک بیگ کی تیاری، ترسیل اور استعمال پر مکمل پابندی یقینی بنائیں گے. عوام خود کو کینسر سے بچانے کے لیے پلاسٹک بیگ استعمال نہ کریں. دیکھتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے وہ یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی عدم پیروی پر خارج کی گئی درخواست کو دوبارہ بحال کر دیا ہے. یہ آلریڈی ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ اس سلسلے میں جو ہے انہوں نے اپیل کی تھی اور میرے خیال میں وہ دوبارہ اس کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بشرا بی بی کی اس درخواست پر سماعت کی. بشرا بی بی کی جانب سے وکیل عثمان ریاض گل جبکہ سرکاری وکیل عبد الرحمان عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے دریافت کیا کہ سب جیل کے لوازمات کیا ہیں، آئندہ سماعت پر عدالت کی معاونت کی جائے. بعد میں عدالت نے مرکزی درخواست پیر کو مقرر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 22 اپریل تک ملتوی کر دی اور سرکاری وکیل عبد الرحمان نے بھی بشرا بی بی کی درخواست بحالی کی مخالفت نہیں کی. تو سرکاری وکیل نے جب نہیں کی تو پھر آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہو ہی جانا تھا. اس کے علاوہ جناب وفاقی وزارت داخلہ نے سندھ ہائی کورٹ میں عمران خان کی اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی فراہمی کے کیس میں جواب جمع کروا دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل پر دہشت گردوں کے حملے کی اطلاعات ہیں. وزارت داخلہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے اڈیالہ جیل پر دہشت گردوں کے حملے کی اطلاعات ہیں. قابل بھروسہ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں کا پہلا ٹارگٹ راولپنڈی ہے. رپورٹ کے مطابق راولپنڈی میں عام شخصیات سمیت فوجی تنصیبات بھی دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی دشمن ممالک کی ایجنسیاں اور کلدم گروپس کا منصوبہ ہیں. پاکستان دشمن عناصر ملک میں سیاسی افراتفری اور انارکی پھیلانا چاہتے ہیں. عمران خان سمیت ہر شہری کی زندگی اور اس کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. وزارت داخلہ کے مطابق سیکیورٹی، حفاظت اور امن و امان صوبائی معاملہ ہے. اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں. صرف عمران خان کی حفاظت کے لیے درخواست مسترد کی جائے. تو دہشت گردوں کے حملے کا خطرہ ہے وزارت داخلہ کو، جس کی وجہ سے سیکیورٹی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے جنرل فیض کے حوالے سے بات کی تھی. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے. تھوڑا سا اس کے بعد ہم نے اس کی مزید ڈیٹیلز پتہ کروائی ہیں کہ انکوائری ایکچولی ہوگی کس طرح. تو اس کی ڈیٹیلز جو ہمیں پتہ لگی ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے ان کے خلاف جو ہے وہ پوری طرح تحقیقات کی جائیں گی، ایویڈنس جو ہے وہ سارا اکٹھا کیا جائے گا اور جب یہ سارا کچھ پورا ایک کیس بلڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جنرل فیض کو خود بھی یہ رائٹ دیا جائے گا کہ وہ کوئی بھی لائر کر سکتے ہیں، چاہے وہ ملٹری سے ہو یا چاہے وہ سویلین ہو، وہ کوئی بھی وکیل جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور خود بھی آ کے جو ہے وہ بیان دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ان کا جواب جو ہے وہ مطمئن ہو، مطلب وہ اطمینان بخش ہوتا ہے تو پھر ان کو کلیئر کر دیا جائے گا. لیکن اگر وہ نہ ہوا تو پھر ان کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے، سخت سے سخت سزا بھی ان کو دی جا سکتی ہے. یہ پروسیس صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوگا، اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے آگے ایک اپیلیٹ ٹریبیونل کے اندر بھی، یعنی کہ اپیل کی سٹیج کے اوپر بھی اندر ہی، مطلب فوج کے اندر ہی جو ہے وہ یہ اپیلیٹ ٹریبیونل کے سامنے بھی یہ پیش ہو سکتا ہے اور اس کے بعد ان کی اپیل کو وہاں پہ ایکسیپٹ یا ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں دوبارہ چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. تو بہت سے ایونیوز جو ہیں وہ ریمیڈی کے لیے موجود ہیں جنرل فیض کے پاس، لیکن ظاہری بات ہے بیس اس کی یہ ہے کہ ان کا جواب جو ہے وہ تسلی بخش ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر جو الزامات ہیں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی پہ کے حوالے سے یا ان کے مالک کی جانب سے جو لگائے گئے ہیں وہ اس کے اوپر کوئی اطمینان بخش جواب جو ہے وہ دے سکیں. لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے. ایک اور بات بھی میں آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہوں گا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بات کہی تھی کہ جناب ایک میجر جنرل کی سربراہی کے اندر جو ہے وہ ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل کی تحقیقات جو ہیں وہ کی جائیں گی. تو مجھے اس سلسلے میں ہمارے ادارے کے اندر جو کبوتر موجود ہیں ان سے یہ خبر ملی ہے کہ جناب یہ انویسٹیگیشن اسی طرح ہی ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی لیفٹیننٹ جنرل ہو. بے شک ایک
سرونگ جو کیا کہتے ہیں میجر جنرل ہے وہی کسی لیفٹیننٹ جنرل کی تحقیقات کر سکتا ہے. اور یہ بھی مجھے بتایا گیا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے. ماضی میں بھی ایک جنرل صاحب جو ہیں ان کی اسی طرح تحقیقات جو ہیں وہ ایک میجر جنرل نے ہی ہیڈ کی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ پوری انویسٹیگیشن جو ہے کنڈکٹ کی تھی. تو جنرل فیض کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چیزوں کو چینج نہیں کیا جا سکتا. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بائی دا بک ہی ہو رہا ہے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی. تو یہ جناب بائی دا وے اس کے اندر ایک اور اپڈیٹ بھی ہے کیونکہ جنرل فیض کا ذکر ہو رہا ہے تو فیض آباد دھرنے کے بارے میں بھی ایک خبر دے دوں. سابق وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب نے جو ہے وہ فیض آباد دھرنے سے متعلق ایک نیا انکشاف ان کا سامنے آیا ہے. احسن اقبال صاحب نے فیض آباد دھرنا کمیشن کو دیے گئے بیان میں کہا ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ پہلے کیا گیا اور اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو بعد میں دکھایا گیا. دھرنا کمیشن کی رپورٹ کے مطابق احسن اقبال نے کہا کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے معاہدہ دیکھا تو اعتراض کیا. وزیر اعظم نے وزیر کے استعفے اور فیض حمید کے معاہدے میں نام پر اعتراض کیا جس پر وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ معاہدہ تو ہو چکا, دستخط ہو گئے, اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو یہ احسن اقبال صاحب کا بھی بیچ میں یہ کہ بیان آیا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.